بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی تین عظیم صورتیں سورہ ملک، سورہ واقعہ اور سورہ سجدہ، ان تینوں کی فضیلت پیش کی جا رہی ہے۔ وہ فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورة الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصب فاقۃ، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنا لے، فاقہ فقر اس کے قریب تک بھی نہیں آئے گا، اس کو فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا۔ جو نیچے کے راوی ہیں وہ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود کا معمول بیان کرتے ہیں کہ وَكَانَ ابن مسعود يَأْمُرُ بَنَاتَهُ يَقْرَأْنَ بِهَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ وہ روزانہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارا بھی یہ معمول ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص اور ہر گھر کا ہر فرد روزانہ شام کے وقت مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کی اپنی عادت بنا لے۔ دوسری فضیلت ہے سورہ ملک کی، جہاں سے 29واں پارہ شروع ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سورة فی القرآن 30 آیة شفعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک، کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، اور اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی تو اللہ نے اس کی سفارش کو قبول فرمایا اور اس بندے کی بخشش کر دی گئی۔ اور وہ سورت جس میں 30 آیتیں ہیں، اس سے مراد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ مکمل سورت ہے جو تقریباً 3.25 صفحے کی ہے۔ تیسری فضیلت ہے سورہ سجدہ کے بارے میں، جو کہ اتل ما اوحی 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے بعد ہے۔ اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول ذکر کرتے ہیں، ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ سجدہ اور دوسرے سورہ ملک۔ اسی لیے بعض احادیث میں سورہ ملک کا نام سورہ ناجیہ بھی آیا ہے، یعنی نجات دلانے والی صورت، عذاب قبر سے بچانے والی صورت، اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کی عذاب جہنم سے حفاظت کرنے والی صورت۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، سورہ واقعہ جو کہ 27ویں پارے میں ہے، قال فما کے پارے میں، سورہ رحمان کے بعد، اسی طرح سورہ ملک 29ویں پارے کے شروع میں ہے، اور سورہ سجدہ الف لام میم تنزیل 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے بعد ہے۔ ان صورتوں کا پڑھنے کا معمول بنائیں، زبانی یاد کریں، اور جو ان کے فضائل آئے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کا معمول بنائیں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ جو قرآن مجید کی تلاوت پر اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر وہ تو مل کر کے رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں وہ فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔